اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیت اللہ، بے شک جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور لڑتے ہیں نبیوں سے نہ حق، ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور لڑتے ہیں ان سے جو امر کرتے ہیں انصاف کا لوگوں میں، فبشرہم بعذاب علیم، سو مژدہ دے دے انہیں ایک المناک عذاب کا۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی ہیں وہ جن کے اکارت گئے اعمال دنیا اور آخرت میں۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کا کوئی نصرت کرنے والا۔ پہلا انڈرلائن لفظ یامرون، امر دیتے ہیں، حکم کرتے ہیں، انجائن، آرڈر اور کمانڈ۔ حبطت، غارت ہو گئے، became worthless، these have gone waste۔ تو پچھلے رکوع کا اختتام اس بات پہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام نام ہے سلامتی کا، اور یہ سلامتی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور قوانین الہیہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے، قرآن کریم کا کتاب الہیہ ہونے سے انکار کرتے ہیں، انبیاء کرام سے لڑتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے، اور ان اہل ایمان سے بھی لڑتے ہیں جو حق پہ ایمان رکھتے ہیں اور کتاب اللہ کے مطابق لوگوں کے درمیان انصاف کے مطابق امور سر انجام دیتے ہیں۔ اس کفر کی وجہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 کے مطابق حق کو پہچان لینے کے باوجود قوانین الہیہ سے نافرمانی اور حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ گویا ایسے لوگ یہ چاہتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہو اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا جائے جس میں امن ہو، بھائی چارہ ہو، سب کے حقوق محفوظ ہوں، سب کی عزت، جان اور مال محفوظ ہو، اور سب کے لیے ترقی کے یکساں مواقع موجود ہوں۔ یہ لوگ اسی قابل ہیں کہ انہیں کوئی دردناک اور المناک سزا دی جائے تاکہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگ جن کے اعمال اس دنیا اور آخرت میں رائیگاں جاتے ہیں، ان میں کئی طرح کے لوگ شامل ہیں، جس میں سب سے پہلے دین سے مرتد ہو کے حالت کفر میں شامل ہونے والے، اور اس کا ذکر میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 میں ملتا ہے۔ دوسرے کیٹیگری وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کفر کرتے ہیں اور انبیاء کرام سے لڑتے رہتے ہیں، جس کا ذکر ہمارے سامنے جو آیت ہے، آیت نمبر 21 اس میں موجود ہے۔ تیسرا، وہ اہل کتاب جو کفر پر قائم ہیں اور ایمان والوں کے در پہ آزار رہتے ہیں، اس بات کا ذکر میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے 53 کے درمیان ملتا ہے۔ اور چوتھے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، یہ بات ہمیں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 147 میں ملتی ہے۔ اور پانچواں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہ بات ہمیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 میں ملتی ہے۔ اور چھٹے، وہ لوگ جو فضول بحث مباحث میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 میں۔ ان آیات کے مطابق یہ لوگ خسارے میں ہیں، انہیں آگ میں پڑے رہنا ہے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں۔
अलम तरा इला लज़ीना ऊतु नसीबम मिनल किताब, क्या ना देखा आपने जिन्हें दिया गया एक हिस्सा किताब से, युदऔना इला किताबिल्लाह लियहकुमा बैनहुम, बुलाया जाता है उन्हें किताब अल्लाह की तरफ ताकि फैसला फरमा दे उनके माबैन। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम व हम मोरिजून, फिर मुंह मोड़ लेते एक फरीक इनमें से और वो आराज करते हैं। अब इन अहले किताब की हालत ये है कि जब भी उन्हें इस बात की दावत दी जाती है कि इनके इख्तिलाफात और दीगर अमूर का फैसला अल्लाह ताला की भेजी किताब यानी कुरान करीम के मुताबिक कर दिया जाए, जिसमें वो तमाम अहकामात मौजूद हैं जो इससे पहले वाली आसमानी किताबों में थे, तो इनमें से अक्सर तो इस बात पर राज़ी ही नहीं होते और कुछ लोग मुख्तलिफ हीलू और बहानों से अपना दामन छुड़ाते हैं। इनके तर्ज अमल में अल्लाह के फजल पे मोतरज़ रहना, जो हकीकतें उन्हें मालूम हैं वो दूसरों को बताने से बुखल करना, अल्लाह ताला की याद से मुंह मोड़े रखना और अपनी इस्लाह के बारे में किसी भी नसीहत को कबूल करने से गुरेज करना शामिल है। गोया वो अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी सुनने को या उस पर अमल करने को तैयार ही नहीं। ज़ालिका बेअन्नहुम कालू लन तमस्सना नारो इल्ला अय्यामम मादूदात, ये इसलिए कि वो कहते हैं हरगिज़ नहीं मस करेंगे हमें आग मगर गिनती के चंद अय्याम। वगर्रहुम फी दीनहिम मा कानू यफ्तरू, धोखे में पड़े हुए हैं अपने दीन में जो इफ्तरा करते रहे। वकैफ़ा इज़ा जमाअहुम लियौमिन ला रैब फी, बस कैसा होगा जब हम उन्हें जमा करेंगे एक रोज़ नहीं है कोई खलजान जिसमें। ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून, और पूरा पूरा लौटा दिया जाए हर नफ्स को जो उसने कमाया और इन पर कोई जुल्म न हो। गर्रहुम, फरेब दिया, धोखा दिया, डिसीव्ड, यफ्तरून, खुद से गढ़ा या खुद से बनाया, इन्वेंटेड, फैब्रिकेटेड। फ़कैफ़ा, तो कैसे या किस तरह, और इंग्लिश में आप कहते हैं देन हाउ। वुफ़्फ़ियत, पूरे का पूरा लौटा दिया जाए, पेड इन फुल। इन लोगों के इस तर्ज अमल की वजह इनके अपने खुद साख्ता अकीदे हैं जिसके मुताबिक आग उन्हें छू ही नहीं सकती और अगर छुएगी भी तो गिनती के चंद रोज। दर हकीकत जो कुछ ये खुद से घड़ते रहे हैं इन्हीं खुद साख्ता अकीदों ने उन्हें दीन के मामले में धोखे में डाल रखा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस तरह का वादा किसी भी फर्द या किसी भी कौम से नहीं कर रखा। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 80 इसी हकीकत को वाज़े करती है और वो कहते हैं हरगिज़ नहीं मस करेगी हमें आग मगर मादूद चंद रोज। कह दें क्या ले रखा है तुमने अल्लाह ताला के हाथ से कोई अहद, तो हरगिज़ ना खिलाफ करेगा अल्लाह ताला अपने अहद के, या तुम कह रहे हो अल्लाह ताला पर जिसके बारे में तुम कुछ इल्म नहीं है। अब ऐसे लोगों की कैफियत क्या होगी इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें कि जिस रोज़ उन्हें जमा किया जाएगा और हर एक को उसको कमाए के मुताबिक पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, ना कोई कमी ना कोई ज़्यादती, बल्कि अदल के तकाज़ों के ऐन मुताबिक। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाओ व तंज़िल मुल्का मिम्मन तशाओ, कह दे ए हमारे अल्लाह मालिकल मुल्क, आप इख्तियार देते हैं जिसको आप चाहें और आप छीन लेते इख्तियार उससे जिससे आप चाहें। व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशा, आप इज़्ज़त देते हैं जिसे आप चाहें और आप ज़िल्लत देते हैं जिसको आप चाहें। बेयादिकल खैर, आपके हाथ में खैर है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक आप हर शय पे कदीर हैं। अल मुल्क, मालिक, इख्तियार, और इंग्लिश में आप कहेंगे सॉवरन। तंज़ो, वापस ले ले, झपट ले, स्नैच, टेक बैक। तो ज़िल्लो, तज़लील कर दे, ह्यूमिलिएट। अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क है, हर चीज़ उन्हीं के कब्ज़े कुदरत में है और वह अपनी हिकमत बालगा के साथ जिसको चाहें जो चाहें जिस कदर दे दें और जिससे चाहें वापस ले लें।
اب جہاں تک عزت کا تعلق ہے تو سورہ المنافقون کی آیت نمبر 8 کے مطابق عزت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافقین اس بات سے لا علم ہے۔ اس کائنات کا نظام من مرضی پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق مصروف عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ان کی تمام مخلوق خوش رہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے پیش نظر تمام مخلوق کی بھلائی ہے۔ یہ تو ہم کوتاہ نشین ہیں کہ ذاتی غرض و غایت اور خواہشات کے پیچھے پڑ کے اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 79 جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی تو تمہارے نفس کی طرف سے ہے، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے ایک پیغامبر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور شاہد۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، آپ داخل فرماتے ہیں رات کو دن میں اور آپ داخل فرماتے ہیں دن کو رات میں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، آپ ہی نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے اور آپ ہی نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور آپ رزق دیتے ہیں جس کو آپ چاہیں بغیر حساب۔ تولے جو گھسیڑ دیتا ہے، یو کاز ٹو انٹر، النہار دن، یا طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب کا وقفہ ڈے ٹائم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی رات کا دن میں اور دن کا رات میں ڈھل جانا ہے، اور اسی کی قدرت ہے کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکال لیتے ہیں۔ اسی رب کریم کا کمال ہے کہ وہ ذات نطفہ سے بچے کو پیدا کر دیتی ہے اور نطفہ کو انسان سے نکالتی ہے۔ اسی طرح درخت سے بیج اور بیج سے درخت کو، دانے سے بالی اور بالیوں سے دانوں کو۔ دن کو رات میں داخل کرنے کی ایک توجہ نیند سے بیداری کی کیفیت میں داخل ہونا، اور دن سے رات کی توجہ بیداری سے نیند کی کیفیت میں داخل کرنا ہے۔ اسی طرح زندہ سے مردہ کی ایک رمز حقیقت شناس لوگوں کا اپنی ناک بد اندیشی سے نا حقیقت شناس ہو کر اندھیروں میں پڑ جانا ہے، اور مردہ سے زندہ کی رمز غفلت کے اندھیرے میں پڑے ہوں کا حق کی طرف رجوع کر لینا اور حقیقت شناس بن جانا ہے۔ عموماً بغیر حساب رزق سے مراد بغیر محنت و مشقت کے مال اسباب کا مل جانا، مثلاً بطور وراثت، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بغیر کسی تنگی اور سختی کی فراوانی کر دینا کہ ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے بغیر حساب رزق کے حقدار سب سے پہلے متقین ہیں، اور اس کا ذکر ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 212 میں ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ احسان کرنے والے، جس کا ذکر ہمیں سورہ النور کی آیت نمبر 38 اور سورہ الزمر کی آیت نمبر 10 میں ملتا ہے، اور پھر جنتی لوگ، جن کا ذکر سورہ المومنون کی آیت نمبر 40 میں ہے۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مت بنا لے ایمان والے کافروں کو دوست چھوڑ کر مومنوں کو۔ وَمَن یفعل ذَلِکَ فَلَیسَ مِنَ اللَّہِ فِی شَیْءٍ، اور جو کوئی ایسا فعل کرے تو نہیں کچھ اللہ تعالیٰ سے کسی شے میں، اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، مگر یہ کہ تم بچاؤ کرنا چاہو ان سے بچنے کو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ہوشیار کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے بارے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر پہنچنا ہے۔ اولیاء، ولی سے بنا، ساتھی، دوست، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں فرینڈ۔ تو کہتا، دامن بچانا، کیپ سیف۔ جو حاضرکم، ہوشیار کرتا ہے تمہیں، الرٹس یو، نفسا، اپنے بارے میں، اپنی ذات سے، ہز سیلف۔ مومنوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی کریں۔ جو کوئی بھی ایسا کرے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی دوستی یا اس کی حمایت میں ہے۔ حقیقی دوستی کے لیے نظریات میں ہم آہنگی
لازم ہوتی ہے۔ جب کافروں اور مومنوں کے نظریات اور عقائد ہی بالکل مختلف ہیں تو دوستی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ چہ جائے کہ اس میں کوئی ذاتی غرض یا کوئی لالچ شامل ہو۔ اور ایک مومن کی دوستی صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوتی ہے، نہ کہ کسی ذاتی غرض و باعث۔ کافروں سے دوستی نہ کرنے کے بارے میں قرآن کریم میں متعدد آیات موجود ہیں۔ مثلا سورہ نساء آیت نمبر 144، اے ایمان والو مت بناؤ کافروں کو دوست چھوڑ کے مومنوں کو، کیا تمہارا ارادہ ہے کہ بنا لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوپر ایک سنسری؟ صرف اور صرف اس صورت میں یہ جرم معاف ہے کہ اگر کوئی دوسرے لوگوں کے ظلم و ستم سے بچنے اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بظاہر کوئی ایسا طرز عمل اختیار کر لے یا ان سے زبانی دوستی کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قانون کے بارے میں چوکس کر دیا ہے، اس لیے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم سب کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہہ دے تو مخفی رکھو اپنے سینوں میں یا اشکار کر دو، معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور علم رکھتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدیر ہے۔ تو اے داعی حق ان کافروں سے کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس پہ ایمان لانے والوں سے دشمنی اور عداوت کو اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو یا تم اسے زبان پہ لے آؤ، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جس کائنات کا خالق اور مالک حقیقی ہے، اس سے نہ تو کوئی چیز پوشیدہ ہے اور نہ ہی اس کائنات کی کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اس عظیم ذات نے ہر چیز کے لیے قاعدے اور قوانین مرتب کر رکھے ہیں اور اسی کے مطابق ہر کوئی اپنے کیے کی جزا پاتا ہے۔ اس لیے صرف اسی کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس وقت موجود پاتا ہے ہر نفس جو عمل کیا اس نے بھلا حاضر شدہ، وما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہ امد بعید، اور جو عمل کیا اس نے برا آرزو کرتا ہے اے کاش مجھ میں اور اس کے بیچ ایک لمبی دوری ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، چوکس کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بارے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ خیر خواہ ہے بندوں کا۔ محضران، سامنے موجود یا پیش کیا ہوا، آگے رکھا ہوا، پریزنٹڈ، آمادن، دراز شدہ، ایکسٹینڈڈ۔ وہ وقت آنے والا ہے جب ہر شخص ہر کوئی بھلائی جو اس نے کی اور ہر کوئی برائی جو اس نے کی اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور اس وقت ہر کوئی یہ خواہش کرے گا کہ اے کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے بیچ ایک لمبی دوری واقع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا سب سے بڑا خیر خواہ اور ایمان والوں پہ بہت ہی مہربان ہے، اس لیے وہ پہلے سے ہی ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ اس وقت کو آنے سے پہلے اپنے طرز عمل کو درست کر لو۔ سورہ الحشر آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو محتاط رہو اللہ تعالیٰ کے بارے اور چاہیے کہ نظر ڈال لے ہر نفس کیا اقدام کیا ہے اس نے کل کے لیے، تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان سے جو عمل تم کر رہے ہو۔ ایک مختصر خلاصہ، پیغام حق کا انکار کرنا، اس کے پہنچانے والوں کے ساتھ ناحق لڑنا، انصاف پر قائم لوگوں کو قتل کرنا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی کھلی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز ہے۔ ایسا کرنے والے یہ چاہتے ہی نہیں کہ ایک فلاحی معاشرہ تشکیل پا جائے جس میں سب کی عزت، جان اور مال محفوظ ہو۔ ایسے لوگ اسی قابل ہیں کہ انہیں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ نمبر 2، حق کی مخالفت اور اس سے منہ موڑنے کی ایک بڑی وجہ لوگوں کے خود ساختہ عقائد ہیں، جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ وہ جو چاہے کرتے پھریں، انہیں کوئی سزا نہیں ہوگی، یا اگر ہوئی بھی تو گنتی کے چند روز۔ ایسا عقیدہ رکھنا سراسر غلط اور قوانین علیہ کے خلاف ہے۔ دراصل وہ بھول چکے ہیں کہ مرنے کے بعد ہر کسی کو اپنے اعمال کا خود حساب دینا۔ اہل ایمان کا تو یہ شیوا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے، وہ اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کے دوسروں سے دوستی کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علیہ وسلم۔